अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज का वीलॉग इंतहाई दिलचस्प मौजू पर है। पाकिस्तान की दीगर ममालिक के साथ जो तिजारत है या तिजारती हजम जो है पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान का जो तिजारती हजम है, हम देखते हैं कि ये गुज़रते वक्त के साथ कम होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तिजारत जो है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, इस तिजारती हजम जो है क्यों बढ़ नहीं पा रहा, ट्रेड वॉल्यूम में क्यों कमी वाक़या हो रही है और क्यों पाकिस्तान जो है आबतरी का शिकार है। इसी टॉपिक को लेकर जो ऐवान बाला की एक कमेटी है, प्लानिंग की कमेटी, उन्होंने एक ब्रीफिंग आज रखी थी। NLC जो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल है उससे ये ब्रीफिंग ली गई और इस ब्रीफिंग के दौरान होश रुबा इंकशाफात सामने आए और कायमा कमेटी के सामने ऐसे इंकशाफात आए जिसमें पता चला कि पाकिस्तान में दाखिल होने वाले जो तिजारती गाड़ियां हैं उनसे 10 लाख से लेकर 24 लाख तक जो की रकम है उनसे ली जाती है और इस रकम का कोई हिस्सा नेशनल एक्सचेकर में, कौमी ख़जाने में नहीं जमा होता, बल्कि ये बंदर बांट होती है उन इदारों के दरमियान कि जो इदारे बॉर्डर पर तैनात होते हैं। और इस इंकशाफ के बाद कायमा कमेटी ने जो दीगर ज़िम्मेदारान इदारे हैं जिसमें ANF है, FIA है, FPR है और FC है, इनको भी आइंदा मीटिंग में तलब कर लिए, चूँकि अब देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर NLC जो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल है उसके साथ, चूँकि बॉर्डर के ऊपर जो तिजारती टर्मिनल्स हैं उनका जो इंतज़ाम इंसराम है वो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल के पास होता है। इस पर भी कमेटी ने बरहमी का इजहार किया कि नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो है वो मुल्क में जो बड़े बड़े ठेके हैं वो भी उनमें भी बिडिंग कर रहा है, वो बड़े बड़े रोड्स भी तामीर कर रहा है और रोड्स तामीर करने के साथ साथ हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो टोल प्लाजे हैं उनका जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल के पास हैं। तो इस पर भी कमेटी ने एक रिपोर्ट तलब की है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो जिसका काम जो है कि बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान रेलवे का जो फ्यूचर है, वो जो उसका जो मुस्तकबिल है वो भी उस पर भी सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि रेल का जो काम है हम देखते हैं जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें रेल पर तिजारती जो माल बर्दारी है उसका काम किया जाता, तिजारती सामान की जो माल बर्दारी है वो रेलवे का काम हुआ करता था। लेकिन नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने जब इस काम पर अपने पंजे गाड़े तो इसके बाद रेल भी जो है वो मफलूकुल हाल होती चली जा रही है, अबतरी का शिकार होती चली जा रही है। तो ये सारी गुफ्तगू आज की जो कायमा कमेटी थी उसमें ज़ेर बहस आई और रेल को भी अगली मीटिंग में रेलवे को भी बुलाया गया है कि रेलवे एक ऐसा इदारा है कि जो इस काम को संभाल सकता है और रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस पर भी उनसे बाज़ पुरस की जाएगी क्या वो इस काबिल हैं कि वो मुल्क में जो तिजारती सामान है जो या बैरून मुल्क से बॉर्डरों से जो लाया जाता है, ख़ास तौर पर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है या दीगर दुनिया आप देख रहे हैं कि रेल से तिजारत हो रही है। तो इस पर भी अगले कायमा कमेटी में बात होगी। लेकिन अब तक जो गुफ्तगू हुई आज की कमेटी में उसमें एक और अहम नुक्ता ये भी था कि 5 के करीब नए जो तिजारती टर्मिनल्स हैं उन्हें भी ओपन किया जा रहा है और इस हवाले से जो ख़तीर रकम है NLC ने जो वज़ारत मनसूबाबंदी से मांगी है वो ख़तीर रकम, उसका इंकशाफ हुआ कि 29 अरब रुपया जो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल है उन्होंने मांगा है कि जिसमें 5 नए टर्मिनल जिसमें गब्द, अंगूर अड्डा, खुंजराब, बदीनी और मंद के नए टर्मिनल शामिल हैं, इन पर बात की गई है। लेकिन इसमें जो सेक्रेटरी प्लानिंग थे उनका कहना था कि ये रकम देने से हुकूमत कासर रहेगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की
جو معاشی صورتحال ہے وہ ابتر ہے، اور پھر دوسرا ان کا کہنا تھا کہ ہم تافتان کا ایک اڈا، اس پر 10 ارب کیسے خرچ کر سکتے ہیں، تافتان کے جو ٹرمینل ہے اس پر 10 ارب حکومت کیسے لگا سکتی ہے، کہ وہاں سے اگر تو آپ کو آمدن کی امید ہے تو پھر آپ لگائیں۔ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ خنجراب کا جو ٹرمینل پوائنٹ ہے اس پر آپ خرچ کریں، چونکہ وہ سی پیک کا ایک پوائنٹ ہے، سی پیک سے جڑا میجر روٹ ہے خنجراب، اس پر آپ لگائیں، اس پہ آپ کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو رقم پلاننگ دے گی اسے 1/3 کر کے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 29 ارب روپیہ نیشنل لاجسٹک سیل نے جو مانگا ہے اس خطیر رقم کو سلیش کیا جائے، یعنی 1/3 اس کا پلاننگ دے سکتی ہے، لیکن یہ کمپلیٹ یہ رقم نہیں دی جا سکتی چونکہ اتنی خطیر رقم دینا حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم اس لیول پہ اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ تجارت کسی بھی ملک کی پڑوسیوں کے ساتھ تجارت جو ہے وہ سود مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا بارڈر جن ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کے ساتھ، میں بات کر رہا ہوں ایران کے ساتھ، اور پھر جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ایس او پیز بنا لیتے ہیں، جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم انڈیا سے بھی آلو منگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ ایسے ایس او پیز بنائے جائیں، ایسے قوانین بنائے جائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اب دنیا کے جتنے ممالک ہیں انہیں دیکھ لیں، ایران افغانستان کی بات ہوئی کہ افغانستان نے بھی اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پر جو ایک اہم ٹاپک ہے وہ ہے ٹی آئی آر رجیم کا۔ ٹی آئی آر رجیم میں افغانستان نے پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے، پاکستان کے ان اداروں کے لیے ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ہم ان ممالک کو ہم ان کی طرف انگلی تو اٹھاتے ہیں، لیکن ان ممالک کے ساتھ کمپٹیشن اب ہمیں کرنا پڑے گا، ان کے ممالک کے برابر ہمیں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان بھی ٹی آئی آر رجیم کے ٹاپک میں ہم سے آگے چلا جا رہا ہے۔ ان انفراسٹرکچر بنانے کے حوالے سے افغانستان بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان ٹرمینلز کی اگر بات کی جائے تو افغانستان نے پاکستان سے بہتر پرفارمنس دکھائی ہے۔ افغانستان نے چاہے دیگر ممالک ہوں، ایران کے ساتھ افغانستان کے بہتر ٹرمینل موجود ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ حالانکہ نیٹو کی جو تجارت تھی انہی ٹرمینل سے ہماری ہوتی رہی، لیکن ہمارے جو ٹرمینل ہیں ان کی حالت مفلوق الحال ہے۔ این ایل سی کے جو حکام تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان والی سائڈ پہ یہ ٹرمینل بنا بھی دی جائیں تو افغانستان کے اندر جو ٹرمینل ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، یعنی گاڑی کے 2 پہیے جب تک کام نہیں کریں گے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہی ٹرمینل کی بھی صورتحال ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ، تو یہاں پر کمیٹی نے ریکمینڈ بھی کیا، کمیٹی کے بعد ممبران ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے اندر ہم ہاسپٹل بھی انہیں گفٹ کر رہے ہیں تو ٹرمینل بھی افغانستان کو گفٹ کر دیے جائیں، کیونکہ انڈیا ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر انڈیا نے اس ملک افغانستان کی پارلیمان بھی بنا کر دے دی، تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا کہ پاکستان اگر افغانستان جہاں پر ٹرمینل بنانے کی سخت نہیں رکھتا، لیکن افغانستان دوسرے ممالک کے ساتھ یہ ٹرمینل بنا رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں بناتا؟ تو یہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخاصمانہ رویہ ہے، افغانستان کو بھی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور جو اہم اور دل خراش جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان سے جو تجارتی گاڑیاں آتی ہیں ان کے نیچے معصوم بچوں کو ان کے نیچے، ان ٹرکوں کے نیچے مطلب چھپا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بچے جو ہے ان ٹرکوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اور ان کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض جو آپ کہیں کہ انسانی اسمگلنگ ہے وہ بھی ان کے ذریعے ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو آپ کے ایکس ریز، آپ کے جو ٹرمینل پر لگے جو بعض اس طرح کے جو آپ کہیں کہ وہ ہیں ایکس رے جو پورے اس گاڑی کو جس کے اندر سے گزارا جاتا ہے اس میں ان لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے جو کہ اس گاڑی کے اندر جن کو اسمگل کر کے لایا جا رہا ہے۔ ایک افغانی کا واقعہ
آج کی کمیٹی میں بتایا گیا کہ اس کی جان جو ہے وہ خطرات سے دو چار ہے، چونکہ اسے اسمگل کر کے لایا جا رہا تھا۔ اس گاڑی کو جب اس جو وہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سے جب بارڈر پہ گزارا گیا، تو چونکہ اس کے اندر ایک ریز جو گزاری جاتی ہیں وہ اس سامان کو جو چیک کرتی ہیں، ڈرائیور کو تو چونکہ اتار لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اگر انسان اس کے اندر چھپائے گئے ہیں تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو افغانستان حکومت کے ساتھ ان جو ٹاپکس ہیں انہیں اٹھایا جانا چاہیے، ان بچوں کی، اور ایسا کوئی کمیٹی کے ممبران کا کہنا تھا کہ ایسا وہاں پہ ایسا ایک نظام بھی وضع کر لیا جائے کہ جو وہاں پہ جو بارڈر پہ رہنے والے جو غریب لوگ ہیں، جو مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کے لیے 5-10 کلو وہ اگر لانا چاہتے ہیں اپنے نان شبینہ کو پورا کرنے کے لیے تو انہیں الاؤ کر دیا جائے، تاکہ وہ ان خطروں سے کھیلتے ہوئے اپنی جان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ایک نئے عوامی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔